غریبوں اور مسکینوں خوشیاں مناؤ، ہمارے حضور آ گئے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان سنیں، اور یہ خاص طور پر غریب مسلمانوں کے لیے ہے جو آج صبر اور شکر کا دامن پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی حمد جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ ان کو یہ لالچ اور طمع نہیں کہ ہم تخت پر بیٹھیں، بلکہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں وہ راضی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا کا فرمان سنیں، قیامت کا دن ہوگا، کیسا وہ دن ہوگا، میدان محشر ہوگا۔ میرا اللہ فرمائے گا، ہاں بھئی اس امت کے فقراء اور مساکین کھڑے ہو جاؤ۔ میرے حضور کا فرمان ہے یہ، اس فرمان کو یاد رکھیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کہے گا اس امت کے فقراء اور مساکین کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سوال کرے گا، ہاں بھئی آپ نے کیا کام کیا، کیا عمل کیا؟ تو وہ عرض کریں گے، یا اللہ ہم نے تیرا شکر ادا کیا، ہم نے صبر کیا، لیکن سلطنت و حکومت ہمارے والیوں کو دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو۔ میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسا فرمان سنایا۔ میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دیوانے ہیں، جو حضور کے گیت گانے والے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، اس بات پر خوشی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں سے کتنا پیار کرتا ہے، مساکین سے کتنا پیار کرتا ہے۔ کبھی پریشان نہ ہو، میرے حضور تو آئے غریبوں کے لیے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حکومت کرنے والے، حکمران اور سلطنت سمیٹنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سخت معاملہ اختیار کرے گا۔ ہاں بھئی آپ کو میں نے حاکم بنایا تھا اور رعایا دی تھی، رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہم اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ تو مومنین کہاں ہوں گے؟ میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نور کے ممبر بنائے جائیں گے ان کے لیے، نور کے ممبر بنائے جائیں گے، اور ان ممبروں پر مومنین کو بٹھایا جائے گا۔ کتنی شانوں والی یہ امت ہے، کتنی عظمتوں والی یہ امت ہے، اور اس امت کو عظمتوں اور شانوں والے بنانے والے میرے آقا لجپال کی ذات ہے۔ ہم کیوں نہ اپنے حضور کا ذکر کریں، ہم کیوں نہ اپنے حضور سے پیار کریں، ہم کیوں نہ اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا چرچا کریں، گلی گلی محلے محلے کیوں نہ ہم اپنے حضور کا ذکر کریں۔ ہمارے حضور تو آئی غریبوں کے لیے۔ غریب جو ہے وہ حضور کے گیت ہی گاتا ہے۔ تو جو پیسے کی مغروری میں ہے، سلطنت کی مغروری میں ہے، تو وہ اس میں مغرور اور مگن، اللہ کے حتیٰ کہ یہاں تک اس کو موت نے آ کے گھیر لیا۔ تو جو غریب ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت جیسے عظیم انعام سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا